قیادت کے کلب کے اندر ایڈمیشن کی پہلی شرط کہ وہی شخص اس قابل ہوگا، قیادت کا اہل ہوگا، جس کے پاس مستقبل کی ایک ایسی تصویر ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو ہم ویژن کہہ لیں، مطمع نظر کہہ لیں، لیکن آپ کسی بھی بڑے قائد کا نام لیں، انبیاء میں سے تو کوئی استثناء نہیں ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ بھی نام لیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے بھی ایک بڑا مستقبل کی تصویر تھی۔ حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کا آپس میں اختلاف بھی ہوا اس تصویر پہ، انہوں نے کہا یہ تینوں کام بیک وقت ہوں گے، ان میں سے میں کسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا ویژن، ایسا مطمع نظر دیتا ہے اپنے متعلقین کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ جو دوسرا نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہ چاہے آپ آج کل لے لیں، آپ اچھے سے اچھا لیڈر لے لیں، برے سے برا لیڈر سے مراد نہیں ہے میری کہ وہ لیڈر جو دنیا کو جنہوں نے دھکیلا برائی کی طرف اور تباہی کی طرف، لیکن لیڈر تھے، بہرحال لیڈر اس معنوں میں تھے کہ لوگ ان کے پیچھے چلے۔ اب اس میں مثال ایک بہت ہی نیگیٹو سائڈ پہ ہٹلر کی لوں گا۔ ہٹلر نے بھی ایک زبردست ویژن دیا اور ایک قوم کو جو سو رہی تھی اس کو آگ لگا دی۔ اس نے ان کو باور کرا دیا کہ ہم جو ہیں وہ ایک تمام جتنی بھی نسلیں ہیں دنیا میں، ہم ان سے ممتاز ہیں، ان سے برتر ہیں، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں۔ اور اس ویژن نے ایسی آگ لگائی کہ جرمن قوم نے، جو اس وقت کی سلطنت تھی، برٹش سلطنت، جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ ماؤ زے تونگ، چائنیز جو تھے، یہ جو تھے نشئی قوم تھی، یہ ان کے بارے میں اتنی بڑی قوم تھی، لیکن جاپان جیسی چھوٹی سی قوم نے ان کو فتح کر لیا تھا۔ ماؤ زے تونگ نے ان کو ایک افیم میں مبتلا قوم سے نکال کے دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ وہ بنیاد جو آج جہاں چائنا کو دیکھ رہے ہیں، جہاں امریکہ سے ٹکر لے رہا ہے، اس کی بنیاد ماؤ زے تونگ نے رکھ دی تھی، اور وہ جو تھا ایک اگین ویژن کے ذریعے سے تھا۔ تو یہ جو، اور پھر ہم جب اپنے منبع کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو ایک ویژن دکھاتے تھے، ایک آگے کی تصویر دکھاتے تھے، دنیا کے اندر بھی اور دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کے اندر بھی۔ اور یہ ہر لیڈر نہیں کرتا، یہ نبی کر سکتا ہے کہ دنیا میں بھی دکھا رہے ہیں۔ کیا دکھا رہے ہیں؟ مثلا یہ نبی کریم کی حدیث ہی تھی نا کہ میں دیکھتا ہوں ایک وقت آئے گا جب ایک عورت کہاں سے، یمن سے چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور اس کو کوئی ایک آنکھ، میلی آنکھ اٹھانے والی، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مستقبل کی ایک تصویر ہے جس پہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کیسے ہوگا؟ اور جب انتہائی نامساعد حالات درپیش ہیں، اس وقت بھی خندق کے موقع پہ بھی کیا بتا رہے ہیں؟ ایک ضرب مار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کسرا فتح ہو گیا، کیسر کا محل تمہارے پاؤں میں گر گیا۔ تو یہ مستقبل کی تصویر دکھا رہے ہیں۔ منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو یہاں کھانے کو ہے نہیں اور وہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو مومنین ہیں ان کے لیے زبردست تقویت کا باعث ہے۔ اور حقیقت بتائیے، آپ علماء ہیں، کہ کیا اگر میں واقعتاً اس سے اعراض کروں، وہ جو قرآن اور حدیث میں جو مجھے دیا گیا ہے، مینڈیٹ دیا گیا ہے، ویژن دیا گیا ہے، کام دیا گیا، اس سے میں اعراض کروں تو کیا میں واقعتاً خیانت کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ جو میں مقتدا اور ائمہ کی بات کر رہا ہوں، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ابھی اس وقت۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ویژن ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ کمپنیز میں یہ ایپل جیسی کمپنی، یہ اسٹیو جابس تھا، یہ جتنی بھی یہ چیزیں آئی ہیں نا، یہ ابھی کچھ، میں ابھی اپنی اہلیہ سے بات کرتا، میں نے کہا ابھی جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا، یہ آئی بی وغیرہ، اس سے پہلے تھوڑا سا، یعنی 80 کی لیٹ دہائی میں، تو ایک ہوتا تھا پی ٹی سی ایل۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کراچی کی شارع فیصل پہ ایک ایڈ لگا ہوا تھا پاک ٹیل کا اور انسٹا فون کا، جس میں ایک فون سے جو ہے نا وہ ایک بندہ لٹک رہا ہوتا تھا اور اس کو کہتے کب تک ہینگنگ رکھیں گے۔ تو یہ 90 کی دہائی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا بلا چیز ہے، کیسے اس نے زندگی، آپ کبھی غور کیجیے گا، کبھی مراقبہ کیجیے اس چیز پر کہ اس سے پہلے کی زندگی، اس کے بعد کی زندگی کیسے تبدیل ہو گئی، اس میں کیا کچھ ہے۔ اور آپ اگر پیچھے دیکھیں گے تو ایک شخص ہے جس کا نام اسٹیو جابس، جس کے ویژن کا یہ نتیجہ ہے، اور اس کے پیچھے، ویژن کے پیچھے اس کے اندر آخرت کا کوئی پہلو نہیں تھا، نبی سے یا اللہ سے اس کو کوئی ویژن نہیں ملا تھا، اس کے اندر سے ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ میں انسانیت کو یہ دے جاؤں۔ اور اس کے بارے میں کبھی کبھی بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، تو وہ عجیب شخص تھا، خپتی شخص تھا، 5-6 بجے صبح اٹھ جاتا تھا، اس کے پاس نہانے کا ٹائم نہیں تھا،
وہ جاتا تھا اور جا کے اپنی ٹیم کو انگیج کرتا تھا اور نئی سے نئی پروڈکٹ, کبھی آئی پیڈ, کبھی آئی پوڈ, کبھی میک, کبھی یہ چیزیں. اب میں صرف ایک کبھی کبھی اپنے طلباء سے سوال کرتا ہوں کہ یار اس کے پاس تو وہ جنت بھی نہیں تھی جس کی عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے, وہ حوریں بھی نہیں تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نہیں تھا, اور اس نے جا کر کے اتنا کچھ کر دیا. 53 سال کی یا 56 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا کینسر سے, اور وہ اس نے اپنی ساری زندگی رات دن, سنڈے, سیٹرڈیز, فرائیڈیز, جمعہ, ہفتہ, اتوار سب کچھ لگا دیا اور یہ انسانیت کو دے گیا. اچھا یا برا وہ تو بعد میں چلو ہم بھگتیں گے, لیکن ایک آدمی نے اتنا کچھ کر دیا, تو ہمارے یہاں سے کوئی نہیں اٹھتا جس کے ساتھ وہ سارے وعدے اللہ کے موجود ہیں.